بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ صاحب، ہلکی سی نوجوان عمر لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میں نے سرسری طور پر سر اوپر کر کے دروازے کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور پھر سے موبائل فون پر سوشل میڈیا ایپ استعمال کرنے لگ گیا۔ اس کی میں نے پہلی بار آواز سنی تھی مگر لاشعوری انداز میں سنی جانے والی آواز کی طرح میں نے نظر انداز کر دیا۔ جب کبھی بھی میں اکیلا دفتر میں موبائل فون یا کسی کام میں مصروف ہوتا تو وہ جاتے ہوئے مجھے صاحب کہہ کر پکارتی اور میرے دیکھنے سے پہلے چلی جاتی۔ جب کبھی میں دفتر میں لوگوں کے ساتھ گفتگو میں یا کسی کام میں مصروف ہوتا تو وہ چند لمحے مجھے دروازے سے کھڑے ہو کر دیکھتی اور بنا کچھ مانگے یا بات کیے چلی جاتی، اور جب میں موبائل فون میں مصروف ہوتا تو وہ دروازے سے مجھے خاموش کھڑی دیکھتی رہتی۔ جاتے ہوئے صاحب دھیمی آواز میں پکارتی اور بنا کوئی دیر کیے جلدی سے چلی جاتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی اور مجھے صرف دیکھ کر چلی جاتی۔ مجھے عدالتوں میں مقدموں کی پیروی کے لیے جانا پڑتا تو وہ کینٹین کے سامنے والے پلاٹ میں بڑے بینچ پر بیٹھی چائے پی رہی ہوتی یا آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ جو ہی میں اس کے سامنے آتا مجھے دیکھ کر کھڑی ہو جاتی بلکہ نگاہیں جھکا لیتی۔ میرے گزر جانے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی۔ شروع کے دنوں میں میری توجہ اس کی طرف کبھی بھی نہ گئی کہ وہ اس طرح کا طرز عمل کیوں اختیار کرتی ہے، مگر چند ہی دنوں میں کئی دوستوں نے اس کے عمل کو باقاعدگی سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، مگر مجھے اس سارے واقعات سے کوئی آگاہی نہیں تھی۔ ایک دن وہ میرے دفتر کے دروازے میں کھڑی مجھے موبائل فون استعمال کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے خبر نہ ہوئی اور مجھ سے 3-4 دوست ملنے دفتر آئے۔ انہوں نے اسے آواز دی کہ راستہ دو۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ چونک گئی اور حواس باختہ ہو کر تیزی سے چلی گئی۔ میرے دوستوں نے مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا جو چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور انہوں نے میرے ساتھ اس کے حوالے سے طنز و مزاح کیا۔ میری ہر بات پر وہ صرف ایک نام صاحب کہتے اور زور سے کہکہا لگاتے۔ میری ہنسی ان کے کہکہے کے ساتھ شامل نہ ہو پاتی تو میں انہیں ہر لحاظ سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا، مگر ان میں سے کوئی ایک مجھے صاحب کہتا اور پھر وہ زوردار کہکہا لگاتے۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد میں عجب کشمکش میں مبتلا ہو گیا اور کئی غیر ضروری سوالات نے بھی جنم لیا، مگر یہ بھی میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کون سا جذبہ رکھتی ہے، مگر ایک مانگنے والی۔ جب یہ الفاظ میرے دل و دماغ میں آتے تو مجھے اس پر غصہ آنے لگتا کہ اسے یہ سب کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، اور اپنے غصے کو ضبط میں رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ میں بڑی شدت سے اسے دفتر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ معمول کے مطابق جب وہ آئی تو میں نے اس کو دروازے پر دیکھتے ہی غصے سے اونچی آواز میں اس پر چیخنا شروع کر دیا۔ وہ بنا کچھ بولے میری ساری باتیں سنتی رہی اور بنا کچھ کہے مجھے چلی گئی۔ اب جب بھی میں اسے دیکھتا تو مجھے اپنے آپ پر قابو پانا دشوار لگتا، لیکن عورت ہونے کی وجہ سے میں خود کو روک لیتا۔ اب وہ مجھے دیکھنے دفتر آتی تو ایک نظر دیکھ کر گزر جاتی۔ جب کینٹین پر میں اسے دیکھتا تو وہ مجھے یکسر نظر انداز کر دیتی اور میری طرف دیکھتی بھی نہ اور نہ ہی میرے سامنے آنے پر کھڑی ہوتی۔ ایک دن وہ میرے دفتر آئی اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں صاحب کہہ کر پکارا۔ میں نے غصے سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ہاں بولو، کوئی کسر رہ گئی ہے کیا ابھی؟ اس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور کہا، صاحب برا نہ ماننا، بالکل آپ جیسا میرا بھائی تھا۔ پچھلے سال وہ جھیل میں ڈوب گیا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا۔ میری بڑی چاہ تھی کہ میں اسے تیری طرح بڑا صاحب بنا دیکھوں۔ وہ 12 جماعتیں پاس تھا مگر وہ یونیورسٹی پڑھنے چاہتا، پر ہم صاحب نسلوں سے مانگتے اور شناسی طبیب جو تحقیق جڑی بوٹیوں پر کر کے ادویات بناتے ہیں کرتے آئے ہیں، وہ یہ سب بتاتے ہوئے بڑے کرب میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ صاحب یہ سارے لوگ میرے بھائی کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، کوئی فقیر کہتا تو کوئی چوڑا کہتا، پر صاحب میرا بھائی تھا، بڑے حوصلے والا۔ وہ اس سب سے کبھی نہیں گھبراتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں اپنی نسلیں پڑھوں گا، مگر یہ ذات پات یہ انسان کو اس سے جینے کا حق بھی چھین لیتی ہے، جیسے میرے بھائی نے دریا میں جھل کے دنوں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اور وہ یہ بات بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ صاحب ہم بھی تو انسان ہیں،
تعلیم پر ہمارا بھی حق ہے۔ صاحب تم میں میرا بھائی دکھتا ہے، اسی واسطے میں تجھے دیکھ کر مسکراتی ہوں، تجھے دیکھ کر کھڑی ہوتی ہوں، تجھے دیکھنے آتی ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے کسی تمانچے سے کم نہ تھا، اور میں خود سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں تمہارے واسطے دعائیں تو کر سکتی ہوں کیا صاحب؟ میں کسی صحرا کی طرح بکھرا ہوا، ریزہ ریزہ ہوا اپنے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے یہ آخری الفاظ کہے اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتی وہ ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے شہر خانہ بدوش کی طرح اپنے مردوں کے ساتھ شناسی طبیب جو جڑی بوٹیوں پر تحقیق کرتے ہیں کے لیے چلی گئی۔